دنوں کے اندر ہوئی تھی، تو آئندہ سال جو میلہ منایا گیا اس کی یادگار قائم کر کے بسنت میلے کو اس کے نام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بسنت میلے میں ہندوؤں کا جوش و خروش پہلے سے 1000 گنا بڑھ گیا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، باوجود کہ یہ بسنت ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، لیکن یہ اس مذہبی تہوار میں جو جوش و خروش پنجاب میں پایا جاتا ہے، پنجاب میں بھی جو لاہور میں پایا جاتا ہے، لاہور میں بھی یہ شمالی لاہور اندرون یہ جو آپ کے گیٹ جتنے بھی ان میں پایا جاتا ہے، یہ جوش و خروش نہ دہلی میں پایا جاتا ہے، نہ لکھنؤ میں پایا جاتا ہے، نہ انڈیا میں بمبئی میں پایا جاتا ہے، نہ سندھ کے اندر جو آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو موجود ہیں نہ پایا جاتا ہے۔ جو جوش و خروش لاہور میں پایا جاتا ہے، کیوں؟ اس جوش و خروش میں اصل جو 1000 ضربیں لگی وہ حقیقت رائے کی وجہ سے لگی ہیں کہ بسنت میلہ پہلے سے منایا جاتا تھا، اب اس بسنت میلے کو حقیقت رائے کے نام کر دیا گیا، حقیقت رائے کے نام سے منانا شروع کر دیا گیا۔ اس دن پہلے سے زیادہ اس کی یادگار کے طور پر اور اپنے مذہب کے لیے قربانی کے طور پر اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ رونقیں لگیں، پہلے سے زیادہ بسنت منائی گئی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نئی دکان کھولتی تو ایک خاص قسم کی روشنی میلوں دور تک جاتی ہے، تو انہوں نے پتنگیں اڑائیں میلوں دور تک تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت رائے کی کو ہم یاد ہمارے دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ تو بسنت میلے کو جو ضربیں لگی ہیں وہ حقیقت رائے کی پھانسی کے بعد اس کو یادگار کے طور پر لگی ہیں، اس کو بطور یادگار منا، حالانکہ بسنت میلہ پہلے سے تھا لیکن حقیقت رائے کی وجہ سے اس کو ضربیں لگیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل پھر کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہونے کے باوجود نہ سندھ کے ہندوؤں میں نہ بمبئی کے ہندوؤں میں وہ جوش و خروش پایا جاتا ہے جو پنجاب اور پنجاب میں بھی لاہور میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پھانسی ہی لاہور میں ہوئی ہے، اس کی یادگار ہی لاہور میں ہے۔ یہ ہے ہندوانہ بسنت۔ اب اس کے پس منظر میں کیا ہے آپ خود سمجھ جائیں۔ اس ہندوانہ بسنت کے پس منظر میں مذہب ہے، 1 موسم ہے، 2 ثقافت ہے، 3 کیونکہ جب ہندوؤں نے اس کو اپنایا تو ہندوستان میں تو بہت سی اقوام آباد تھی، بہت سے مذاہب والے تھے، انہوں نے بھی ایز اے کلچر اس کو اڈاپٹ کر لیا، لیکن صرف سرسوتی دیوی کی پوجا نہیں کی، باقی سارے کام کیے۔ تو اس مذہب کے پس منظر میں ثقافت بھی ہے، اور اسی پس منظر کیا کہتے ہیں بسنت کے پس منظر میں علاقائیت بھی ہے، کیونکہ خصوصاً پنجاب کے لوگوں نے اس کو زیادہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ ہندوؤں نے جب اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کیا تو پنجاب کے لوگوں نے زیادہ اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں ہمارا علاقائی ایک کلچر ہے، تو علاقائی کلچر کا اصل جو روٹ ہے وہ ہندو کلچر ہے۔ پھر اس کا تعلق بسنت کے پس منظر میں یادگاری بھی ہے، کیونکہ حقیقت رائے سے اس کا تعلق ہے۔ 5 چیزیں اس بسنت کے پیچھے پائی جاتی ہیں، پتنگ بازی کے پیچھے۔ تو پتنگ بازی اور بسنت کا اکھٹ ادغام اختلاط یوں ہوا، لا الہ الا اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ بسنت منانے والے کون ہیں۔ بسنت منانے والے 2 طبقے ہیں، ایک عوامی طبقہ، ایک عیاش طبقہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج کی پوری سینیریو آپ کے سامنے، پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ لیں۔ ایک عوامی طبقہ، عوام میں بھی کئی طبقے ہیں، اب کم وقت رہ گیا اس لیے میں جلدی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عوام میں بھی اس کے کئی طبقے ہیں۔ ایک عوامی طبقہ ہے، ایک عوامی طبقہ وہ ہے جو دل بہلانے کے لیے چھت پہ جاتا ہے، 500-600 روپے کی ڈور خرید لی، ایسے اڑا کے واپس لے گئے۔ ایک اس سے آگے ترقی یافتہ طبقہ ہے جو اپنی لڑکیوں کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور ترقی یافتہ طبقہ ہے جو دیگے بھی پکا لیتا ہے اور محلے کے اندر پورے بندوبست کرنے لگتا ہے۔ عوام میں یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ ایک عیاش طبقہ ہے، عیاش طبقہ کوٹھوں کو، کوٹھیوں کو، حویلیوں کو اور 5 اسٹار ہوٹل کی چھتوں کو بلکہ ان کے کمروں کو بک کر لیتا ہے، اس میں پریوں کے نام سے چڑیلیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ عیاش طبقہ ہے۔ یہ عیاش طبقے میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی چھتوں پہ گزارا کر کے واپس آ جاتا ہے، کوئی پھر رات بھر تفریح کرتا ہے اور سرکار کو بھی تفریح کے سارے مواقع فراہم کرتا ہے کہ تاکہ سرکار رنگ میں بنگ نہ ڈال سکے، ان کی بسنت کو پھیکا نہ کر سکے۔ یہ ہی بسنت منانے والے 2 بڑے طبقے، ایک عوامی طبقہ جو الو بن جاتا ہے، ایک عیاش طبقہ ہے جو کہتا ہے بسنت پہ آپ سارا سال پابندی لگاؤ لیکن صرف 2 دن پابندی نہ لگاؤ۔ وہ بسنت کو ایسے فیسٹیول لینا چاہتا ہے اور اس بسنت کے تھرو ایک کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن کی بسنت منا رہے ہیں، بے حیائی کس طرح پروموٹ ہوتی ہے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلے دن اخبارات سارے بھرے ہوتے ہیں
کہ کتنے ہوٹلز بک ہوئے، کیا عیاشی ہوئی، فحاشی ہوئی، زنا ہوا، شراب، شباب، بدکاری، سب کچھ عروج پہ، اور خاموش اکثریت آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، بلکہ انتظامیہ، بلکہ مقننہ، بلکہ سب کچھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ ہے منانے والے طبقے۔ اب اگلے چلتے ہیں، اگلی بات یہ ہے، بسنت کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر دینی نقطہ نظر ہے، دینی نقطہ نظر بالکل کلیئر ہے، کہتے ہیں بسنت منانے کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے مذہب ہے، اس کے پیچھے تہذیب ہے، اس کے پیچھے علاقائیت ہے، اس کے پیچھے ایک مخصوص کلچر اور ثقافت ہے، اس کے پیچھے توہین رسالت کرنے والے بندے کی یادگار ہے۔ یہ تمام چیزیں بسنت منانے سے ہمیں روک دیتی ہیں، لیکن ایک آزاد نقطہ نظر ہے۔ آزاد نقطہ نظر والے کہتے ہیں نہیں بھائی بسنت منائیں، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو دور کر دیں، ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے، صرف لاہور ہی نہیں بلکہ قصور کے لوگ بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اس کے اندر وابستہ ہیں، اور یہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اور مذہب اور ثقافت کا کیا آپس میں ٹکراؤ ہے؟ اسلام تو اتنا وسیع مذہب ہے، تمام کے تمام ثقافت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ وہ ایسے بچگانہ دلائل دینے لگتے ہیں، لیکن ان دلائل پہ جانے سے پہلے صرف آپ کو اتنی سی بات کہوں گا، مذہب والے کہتے ہیں دینی نقطہ نظر کہ آپ بسنت نہ منائیں، تو ان کا نقطہ نظر پر عمل کرنے والے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ سیدھے سادے مسجد میں آتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک لوگ آزاد نقطہ نظر والے جو نام نہاد دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں بسنت ضرور منائیں، تو ان کا عملی کردار کیا ہے؟ وہ کوٹھوں کی شکل میں، حویلیوں کی شکل میں، کوٹھیوں کی شکل میں، عمارات کی بکنگ کی صورت میں، 5 اسٹار ہوٹلوں کے کمروں کی بکنگ کی صورت میں، شراب شباب کی عیاشی کی صورت میں آپ کے سامنے، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات، مذہب اور تہذیب میں فرق کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، ہندو مذہب اور تہذیب آپس میں گڈ مڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان کا مذہب ان کی تہذیب، ان کی تہذیب ان کا مذہب، کیونکہ ہندوؤں کی کوئی آپ تعریف نہیں کر سکتے کہ ہندو کون ہے، ہندو خود نہیں کر سکتے ہیں، ہندو جو مرضی کر لے وہ ہندو مت سے نہیں نکل سکتا، گویا کہ ایک وراثتی مذہب ہے۔ مسلمان کی تعریف ہے نا، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو لے کر آیا اس پر ایمان کا نام اسلام ہے۔